बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। शादी के हवाले से जो भी आपकी दिली ख्वाहिश है अल्लाह ताला उनको पूरा फरमाए। सामीन कराम, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने एक शादी का बेहतरीन वजीफ़ा पढ़ूंगा। आपने इस वजीफ़े को सुनना है। मैं पढ़ूंगा वजीफ़ा, इसकी वजह यह है कि आपको जब इस वीडियो को देखेंगे, इसमें वजीफ़ा सुनेंगे, तो आपका दो फायदे होंगे। एक तो जो आप वजीफ़ा करते हुए जो आपसे गलती होती है, जिस वजह से आप वजीफ़ा को सही तरह नहीं कर सके और जिसका असर भी नहीं होता, एक तो ये फायदा होगा कि मैं वजीफ़ा करूंगा, ठीक करूंगा, उसका फायदा भी होगा, असर भी होगा। दूसरा जो ये है कि आप वीडियो के लिए आप वीडियो देखते हैं फिर जाके वजीफा करते हैं, आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में आपको ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो में आ गए हैं, आपने सिर्फ इस वीडियो को सुनना है। जब मैं ये वजीफा पढ़ूं, आपने अच्छी तरह सुनना है, गौर से सुनना है। तो आप सिर्फ इस वीडियो में रहते रहते ही आपका वजीफा भी हो जाएगा। सामीन कराम, इस वीडियो को आपने सुनने से पहले चंद बातों को अपने जहन में बिठा लेना है कि एक तो आपका जो मकसद है शादी के हवाले से, चाहे आप लड़की हो, चाहे आप लड़के हो, चाहे आप वालिदैन हो, आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, आपका जो मकसद है शादी के हवाले से, आपने उस मकसद की नीयत कर लेनी है। मकसद शादी के हवाले से कई मकासद हो सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपके रिश्ते नहीं आ रहे, तो आपका ये मकसद है, आप चाहती हैं या चाहते हो कि मेरे रिश्ते आ जाएं और अच्छे खानदान में हो जाएं, तो आपका ये एक मकसद है। आपने इस मकसद की नीयत कर लेनी है कि ये वजीफा जो पढ़ रहे हैं और मैं सुनूं, और इस नीयत से सुन रहा हूं या सुन रही हूं ताकि मेरे रिश्ते आना शुरू हो जाए। इसके अलावा और भी आपको शादी के हवाले से कोई भी मसला हो सकता है, जैसे कि आपकी शादी पर बंदिश है, रुकावट है, या आप पसंद की शादी करना चाहते हैं, या आपका रिश्ता हुआ पड़ा है, मंगनी भी हुई पड़ी है, लेकिन शादी की डेट फिक्स नहीं हो रही। कोई भी आपको शादी के हवाले से मसला हो, ये मैंने पहले जो आपको रिश्तों के हवाले से मसलन मैंने जैसे कहा कि आपके रिश्ते नहीं आ रहे, आपका ये मकसद है कि रिश्ते आना शुरू हो जाए, आप नियत कर ले ताकि आपके रिश्ते आना शुरू हो जाए, यानी रिश्तों के लिए आप नियत कर ले। इसके अलावा आप शादी के हवाले से, रिश्तों के अलावा कोई भी आपका मकसद हो, आप उसकी नियत कर ले। जब मैं वजीफा पढ़ूं, आपने इस पढ़ना जैसे मैं स्टार्ट करूं, मैं पहले आपको बता दूंगा, ठीक है। आपने नियत कर लेनी है कि मेरी शादी के हवाले से जो मेरा ये मसला है, इसके हल के लिए मैं ये अमल सुन रही हूं या सुन रहा हूं। एक तो आपका ये काम हो। दूसरा, आप जब इस अमल को सुने तो आपका यकीन पुख्ता हो, आपका अल्लाह पर 100% यकीन हो, आपका ये पुख्ता यकीन हो कि इस अमल को सुनने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी शादी का ये मसला हल फरमा देंगे। मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को सुन लेते हैं, जो मैं वजीफा पढ़ूं, आप इस वीडियो को सुन लेते हैं, यानी इस वजीफे को सुन लेते हैं, तो इसका फायदा इंशाल्लाह कम से कम आपके 11 दिनों में लाजमी हो जाएगा। जिसके रिश्ते नहीं आ रहे, इंशाल्लाह 11 दिन में आप नोट कर लें कि इंशाल्लाह 11 दिन में उसके रिश्ता कहीं ना कहीं से आ जाएगा। और इंशाल्लाह अच्छी नियत करेंगे तो अच्छा फैसला होगा आपके हक में। यानी आपने जब मिसाल के तौर पर आपके रिश्ते नहीं आते ना, तो आपने नियत ये करनी है कि मेरे रिश्ते अच्छे आए, अच्छे खानदान से आए और अच्छे घराने से आए। ये आपकी नियत होगी तो इंशाल्लाह आपकी रिश्ते भी अच्छे आएंगे। इसी तरह शादी के हवाले से, इसके अलावा कोई और मसला है तो उस हवाले से भी आपने नियत अच्छी करनी है। जितनी आपकी नियत अच्छी होगी, ठीक है, अल्लाह ताला से जितना आपका यकीन पुख्ता होगा, देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देने वाली ज़ात है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ज़ात है। आप जब उनसे मांगते हैं तो दिल बड़ा करके मांगा करें। जो आप चाहते हैं उससे डबल आप अल्लाह ताला से दरख्वास्त किया करें कि या अल्लाह मुझे ये चाहिए, आप इससे ज्यादा अता कर सकते हैं, या अल्लाह मुझे ये चीज आप अता कर दे, अपने शान के मुताबिक अता कर दे। ये मैं वजीफा करूंगा, आपने नीयत अच्छी कर लेनी है। मसलन आपने नीयत बड़ी करनी है, अल्लाह ताला से ज्यादा मांगना है, अच्छी नीयत करनी। जैसे कि रिश्ते के लिए आप नियत करें तो आपने ये नियत नहीं करनी कि मेरे सिर्फ रिश्ते आना शुरू हो जाए। नियत भी ये करनी है कि मेरे अच्छे खानदानी और अच्छे बाइज्जत घराने वाले रिश्ते आना शुरू हो जाएं। आपने इस तरह की नियत करनी ताकि आपको जब काम हो तो काम भी अच्छी तरह से हो। सामीन करम, मैं ये अमल शुरू करने लगा हूँ।
اس عمل کو آپ نے غور سے سننا ہے، نیت کر لیں اور یقین اللہ پر پختہ کر لیں. یہ نیت کروں گا، اس کے بعد دعا ہوگی مختصر انشاءاللہ، اس کے بعد یہ ویڈیو مکمل ہو جائے گی. اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں جو میں آپ کو سامنے یہ وظیفہ پڑھوں گا، آپ اس ویڈیو کو یعنی اس وظیفے کو سن لیں. انشاءاللہ 11 دن کے اندر اندر آپ کی شادی کا جو بھی آپ کو مسئلہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرمائیں گے اور آپ کا وہ مسئلہ حل فرما دیں گے. میں یہ عمل شروع کرنے لگا ہوں، آپ سماعت فرما لیجئے، نیت بھی کر لیجئے، اللہ پر یقین بھی کر لیجئے. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يا جامع 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 يا جامع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ ہمارا عمل مکمل ہو گیا. آپ نے امید ہے کہ سن لیا ہوگا. دعا آپ سب کر لیجئے. یا ہاتھ اٹھا لیں یا صرف دل میں ہی آپ آمین کریں. میں دعا کروں گا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليك. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک. یا اللہ یہ عمل کیا، یا اللہ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. اس کی میں جو بھی غلطی آئی ہو یا اللہ اس کو معاف فرما. یا اللہ اس کو جس مقصد کے لیے کیا یا اللہ اس مقصد میں یا اللہ ہم کو کامیاب فرما. یا اللہ اس عمل کو جس بھائی بہن نے سنا ہے یا اللہ ان کے جو بھی مقاصد ہے یا اللہ ان مقاصد کو یا اللہ پورا فرما. یا اللہ ان کی دلی خواہشات کو پورا فرما. ان کی پریشانیوں کو ختم فرما. یا اللہ ان کی شادی کے حوالے سے جو بھی پریشانی ہے یا اللہ اس پریشانی کو ختم فرما دے. یا اللہ ان کے رشتوں کا انتظام فرما دے. ان کی شادی کا انتظام فرما دے. یا اللہ شادی اور رشتوں کی بندش کو ختم فرما دے. یا اللہ شادی اور رشتوں کی رکاوٹوں کو ختم فرما دے. یا اللہ جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا اللہ
ان کے لیے یا اللہ خزانہ غیب سے یا اللہ انتظام فرما۔ یا اللہ جو بھی پریشان حال ہیں یا اللہ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں یا اللہ جو بھی ان کی پریشانی ہے یا اللہ اس پریشانی کو ختم فرما، اس عمل کی برکت سے پریشانی ختم فرما یا اللہ، اس عمل مبارک کی برکت سے یا اللہ ان کی پریشانی کو ختم فرما یا اللہ، ان کی دل کی خواہش کو پورا فرما یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یا اللہ جن پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے یا اللہ ہمیں ان پریشانیوں سے خلاصی نصیب فرما یا اللہ، ہمیں ان پریشانیوں سے خلاصی نصیب فرما یا اللہ، ہمیں آزمائش سے دور فرما یا اللہ۔ یا اللہ جو بھائی بہن یا اللہ اس ویڈیو میں یا اللہ جو بھی ان کی دل کی تمنائیں ہیں یا اللہ ان کی دل کی تمناؤں کو پورا فرما، ان کی دل کی تمناؤں کو پورا فرما یا اللہ، ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا یا اللہ، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں ہدایت کا سبب بنا یا اللہ، ہمیں معاصیت سے معاف فرما یا اللہ، ہمیں معاصیت سے بچا لے یا اللہ، ہمیں معاصیت سے بچا لے یا اللہ۔ یا اللہ اس عمل کو قبول فرما کر یا اللہ، اس عمل کو جس مقصد کے لیے کی یا اللہ اس مقصد میں یا اللہ ان تمام لوگوں کو کامیاب فرما یا اللہ۔ جن بھائی بہن نے یا اللہ دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ، جس ماں نے یا اللہ دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ ان کی دل کی تمناؤں کو پورا فرما یا اللہ، تمام لوگوں کی شادی اچھے خاندانوں میں فرما یا اللہ، اچھے اچھے رشتے نصیب فرما یا اللہ، تمام پریشانیاں ختم فرما یا اللہ۔ یا اللہ خاندانی جگہوں میں یا اللہ ان کو رشتے نصیب فرما یا اللہ۔ یا اللہ اسی مقصد کے لیے ہم نے یہ عمل کیا تاکہ یا اللہ یہ جو بھائی بہن یا اللہ یہ عمل سن رہے ہیں یا اللہ ان کی شادی کے حوالے سے ایک ایک پریشانی ختم ہو جائے یا اللہ۔ یا اللہ یہ ہمارا مقصد ہے یا اللہ۔ یا اللہ جو بھائی بہن شادی کے حوالے سے پریشان ہیں یا اللہ، جس قسم کی پریشانی ہے یا اللہ آپ دلوں کے حال کو جانتے ہیں یا اللہ، مجھے کیا پتہ کون سی پریشانی ہے، آپ جانتے ہیں یا اللہ، یا وہ بہتر جانتے ہیں یا اللہ، ان کی اس پریشانی کو ختم فرما یا اللہ، ان کی اس پریشانی کو ختم فرما یا اللہ، ان کی اس پریشانی کو ختم فرما، دلی مرادوں کو پورا فرما یا اللہ، دلی مرادوں کو پورا فرما۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ یا اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے یا اللہ ان کی دل کی خواہشوں کو پورا فرما یا اللہ، شادی کے حوالے سے ہر پریشانی کو ختم فرما۔ آخر میں پھر کہتے ہیں اللہ ان کی شادی رشتے یا اللہ شادی کے حوالے سے جو پریشانی ہے یا اللہ ان کو ختم فرما کر شادی رشتوں کے حوالے سے ہر خواہش یا اللہ ان کی پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سامعین کرام، یہ جو عمل آپ نے سنا ہے، یہ عمل کرنے کا وجہ جو سی ہے وہ یہی ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عمل خود نہیں کر سکتے یا کرتے بھی ہیں تو ان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے میں نے یہ عمل اس ویڈیو میں کیا ہے آن لائن تاکہ وہ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جو لوگ یہ عمل خود نہیں کر رہے انہوں نے اس ویڈیو کو 11 دن صرف شروع سے اپنا سنے، جہاں پہ میں نے وظیفہ کیا، جہاں پہ یعنی وظیفہ پڑھا میں نے، اس جگہ سے لے کر یعنی جہاں سے میں شروع کرتا ہوں وہاں سے لے کے دعا تک آپ نے 11 دن مسلسل یہ ویڈیو دیکھنی ہے۔ یہ آپ کا 11 دن کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اور جو لوگ خود کرنا چاہتے ہیں وہ خود بھی کر سکتے ہیں، ویڈیو میں اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں یعنی سننا نہیں چاہتے، وہ جو چاہتے ہیں کہ ہم خود کر لیں گے تو وہ دن کے کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں۔ میں پھر طریقہ بتا دیتا ہوں، میں نے ویڈیو یہ کیا بھی ہے آپ کے سامنے آن لائن کیا ہے۔ پہلے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر یہ سورت 21 مرتبہ پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ، یعنی ہر مرتبہ بسم اللہ بھی ملانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر 21 مرتبہ یا جامعہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے اپنے باتیں کرنی ہے، دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا، دن کے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور مسلسل 11 دن آپ نے کرنا ہے۔ جو کرنے والے ہیں وہ بھی مسلسل کریں، اور جو سننے والے ہیں جو خود نہیں کر سکتے، جو چاہتے ہیں کہ ہم ویڈیو میں اس عمل کو سنیں اسی طرح ہو جائے، تو وہ اس عمل کو 11 دن مسلسل نہ کریں،
مسلسل ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا اگر پیکج ہوتا ہے تو آ کے یوٹیوب چینل کھول کر وہاں پہ یہ ویڈیو دیکھ کے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ 11 دن مسلسل اس عمل کو سنیں، انشاءاللہ اس عمل کو آپ 11 دن سنیں گے، 11 دن کے اندر اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی شادی کے حوالے سے جو بھی مسئلہ ہوگا اس کو حل فرما دیں گے۔ اور اگر آپ کی 11 دن کے اندر اندر مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، 11 دن مکمل لازمی کرنے ہیں تاکہ آپ پر کوئی پریشانی وغیرہ نہ آئے۔ 11 دن آپ اس عمل کو مکمل کریں، یعنی اگر مسئلہ حل ہو جائے پھر میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، پھر 11 دن مکمل کرنے ہیں، اور اگر مسئلہ حل نہیں ہو پھر تو آپ نے لازمی 11 دن کرنے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے اس عمل کو بیچ میں ہی چھوڑنا چاہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر عمل الٹ ہو جائے گا یا اس طرح کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نورانی عمل ہے، ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی برا انسان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، چاہے 4 دن کرو اس کے بعد چھوڑ دو، اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی 4 دن کسی نے کیا اس کے بعد اس نے یہ عمل چھوڑ دیا تو اس پر کوئی بھی مصیبت وغیرہ نہیں آئے گی، کوئی مسئلہ نہیں، پریشانی، یعنی کوئی مصروفیت کی وجہ سے چھوڑا ہوگا۔ باقی کوشش یہ کرنا کہ 11 دن مکمل کریں، تاکہ آپ نے 11 دن اگر مکمل کریں گے تو آپ اتنا ٹائم دیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ضرور ہوگا، اس کا اثر بھی ضرور ہوگا۔ اس عمل کو خود بھی کریں، اور ایسے لوگ جن کی شادی نہیں ہو رہی ان کو بھی یہ عمل بتائیں تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں شریک ہو جائیں۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا، اتنا محنت کرنی پڑتی ہے، کبھی آن لائن وظیفہ لے آتے ہیں، کبھی آپ کو اس طرح بتا دیتے ہیں، جو بھی ہے محنت تھوڑی ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے آپ بھی ضرور پیار دکھا دیا کریں۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔